السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ علی ما منح واعطى. الحمد للہ علی ما عافى وابتلى. حمدا یکون ارض الحمد له واحب الحمد الیہ وافضل الحمد عنده حمدا یملأ ما خلق ویبلغ ما اراد. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس پر جو بھی اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو، اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو. ایسی حمد جو ان تمام وسعتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان تمام انتہاؤں کو پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے. قصص القرآن کے سلسلے میں ہم ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ وہ نہایت سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا یا انہیں بلندی عطا کی. اور اس کے علاوہ بھی جو تاریخی روایات ملتی ہیں اس کے مطابق ادریس علیہ السلام بہت سے دنیاوی علوم کے ماہر تھے اور درس و تدریس کے کام کے بھی ماہر تھے. ان کی خاص صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کان صدیق النبی، کہ آپ صدیق نبی تھے. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو تصدیق کرتا ہے. ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدوق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے. صادق سچا، صدوق بہت سچا، صدیق جو انتہائی سچا ہو، جس کے قول اور فعل میں سچائی ہو، جو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، سچی باتوں کو سچ ماننے والا ہو، سچائی کا دل دادا ہو، ہر چیز کی بنیاد سچائی پر رکھتا ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدق کا متضاد کذب ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے. اگر ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، عمل میں کچھ ہو، قول میں کچھ ہو، تو ہم صدیق کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے. ایسا شخص صدیق نہیں ہوتا. مثلا دل میں کسی سے محبت ہے نہیں اور صرف زبان سے ہم محبت کا اظہار کیے چلے جا رہے ہیں کسی بھی مطلب کے تحت، یہ بھی جھوٹ ہے. دل میں کسی کی عزت نہیں اور زبان سے ہم اس کی خوشامد کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. صدیق ایسے نہیں کرتے. سچے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو دل میں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں اتنا ہی اظہار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر صرف لفاظی نہیں کرتے. ہم لفاظی سے بندوں کو خوش کر سکتے ہیں، ہم لفاظی اور مبالغہ آرائی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے. جو ہمارے دل کا حال دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری زبان جو بول رہی ہوتی ہے اسے سن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا فرق ملحوظ خاطر رکھے، یعنی دل، زبان اور عمل کے درمیان ہم آہنگی قائم کرے. تو صدیق وہ جس کی نیت، ارادے، قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو. اس کے برعکس منافق دل میں کچھ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، اور زبان پر وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم صرف زبان سے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوئے تو یہ بھی صدیقیت کے منافی بات ہے. اسی طرح زبان سے کہنا رضیت باللہ ربا لیکن مصیبت آنے پر صبر ہی نہ کرنا اور ہر وقت واویلا اور شکوہ کرنا، تو یہ بھی صدیق ہونے کے منافی ہے. تو جب بھی ہم ایسی کوئی بات کریں تو اپنے آپ سے ضرور سوال کریں، ریفلیکٹیو تھنکنگ کریں، غور کریں، جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ واقعی میں نے سچ کہا ہے
جو میں سوچ رہی تھی میری زبان وہی کہہ رہی تھی، یا دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور تھا؟ اپنے الفاظ کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا. بعض اوقات ہم کام کم کرتے ہیں لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ بھی صدیقیت کے منافی ہے. صدیقیت ایک اعلیٰ درجہ ہے، تقرب کا درجہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نبی ہونا بعد میں بیان کیا اور ان کا صدیق ہونا پہلے بیان کیا. اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. ہم آیت کے فوائد بیان کر رہے تھے. ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کو مان بھی گئے اور ایک گروہ اس کے ساتھ بھی ہو گیا. تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، یعنی اپنی کسی کوشش، کمائی، عبادت، نیکی کے ذریعے ایکوائر نہیں کر سکتے ہم، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور نبوت اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کا ایک ذریعہ. عربی میں رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیامبری، اسی سے پیغمبر کا لفظ آیا ہے، یعنی پیغام پہنچانا. میسنجر بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ اپنے اور بندوں کے بیچ میں اس کو واسطہ بنا لیتا ہے. اور یہ انتخاب صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا. اس کے لیے نہ کوئی ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں کوئی کمال کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی یہ اللہ کا کام ہے جس کے ذریعے اپنا پیغام جس تک پہنچانا چاہے پہنچائے. اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سورۃ الانعام میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے کہ میں ضرور نازل کروں گا اسی کی طرح جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب اللہ کی طرح کچھ اور بنا کے پیش کروں گا، تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں بھی اس کلام جیسا کوئی کلام لا سکتا ہوں. تو آیت کے آخر تک ترجمہ ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، یعنی ڈانٹتے بھی ہیں ان کو، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہتے تھے. تو انبیاء کو کس طرح پہچانا جائے؟ انبیاء کے کچھ خصائص ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کو ہر عیب سے پاک رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچا سکیں. اور وہ اخلاق اور صفات کے اعتبار سے سب سے کامل ہوتے ہیں. یعنی انبیاء اپنے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب آپ دیکھیے رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے وہ آپ کے پیغام کو آگے لے کے جا رہی ہے. لہذا جن لوگوں کو یہ کام کرنا ہو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہو تو انہیں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، یعنی وہ اخلاق میں باقی لوگوں سے ممتاز ہوں، باقی سب لوگوں سے اخلاق میں اچھے ہوں. یعنی دین کا کام کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ با اخلاق ہوں. دوسرا یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے ہوئے ہوں،
کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں، اور اسی طرح اخلاق اور مروت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، جو برے مینرز ہوتے ہیں، آداب کی خلاف ورزی، ان چیزوں سے بھی بچنے والے ہوں، یعنی ان کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہو، ادب آداب ہو، ان کی زندگی کے کچھ اصول ہوں۔ پھر انبیاء کے خصائص میں یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسول دونوں کی بات کر رہی ہیں اس وقت، کہ وہ غیب نہیں جانتے، یعنی اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہیں، صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر وحی کے ذریعے دیتا ہے، اس سے آگے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی ہے۔ پھر ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے۔ پھر یہ کہ کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی، یعنی آپ کی وفات کے بعد ان کے مال کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ہر نبی کو فوت ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے، اور وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ آخرت، اپنے رب سے ملاقات۔ پھر یہ کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ تو سچا خواب نبوت کے خصائل میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سچا خواب دیکھنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سچے خواب آ گئے ہیں تو پھر ہم نبی بھی بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ ایک مومن انسان ہو سکتا ہے اور کبھی کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے۔ کوئی مثال؟ جی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، پتلی اور 7 موٹی، اور پتلی جو ہے وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، تو وہ مسلمان کا خواب نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں پھر اس ملک کے اندر، ایک تاریخ ہی بدل گئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تثبیت ہوتی ہے، ایک تبشیر ہوتی ہے، تثبیت ہوتا ہے ثابت قدمی کے لیے، وہ چیز انسان دیکھ لیتا تو اس کا دل نیکی پہ جم جاتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی کام اچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کیا خیال ہے چھوڑ ہی دوں، نہ ہی کروں، تو آپ کو ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل جم جاتا ہے کہ نہیں، مجھے اب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یا کبھی بشارت ہوتی ہے، کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو اچھی خوشخبری مل جائے، خواب سچا ہو جائے، تو اس کا مطلب نہیں کوئی نبی بن گیا۔ نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر سچے خواب والا نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ آج کے دور میں کوئی نبی یا رسول کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی ایک وجہ اور ہے، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کی مہر۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ جس کو کہتے ہیں،
اور اسٹیمپ آخری عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی چیز کلوز کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے. قیامت تک آپ کے بعد نہ ہی کوئی رسول آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا. آپ کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، یعنی جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا. دجال جو بڑا دجال ہے وہ تو خدائی کا دعویٰ کر لے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے 30 دجالوں کے بھی ذکر آپ نے کیا ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ اس کے علاوہ ہیں. اب تک جتنے رسول آئے وہ صرف رسول تھے، جو نبی آئے وہ نبی تھے، جبکہ آپ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں. یعنی بعض لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، جبکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ نبوت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس بنا پر آپ پر ایمان لانے میں 2 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ایمان ناقص ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. یعنی آپ کو صرف رسول مان لینا کافی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے. یہ عام ترین بات ہے جو آپ کو اپنے بچوں کو بھی بتانی اور سکھانی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی جھوٹے کے دھوکے میں نہ آئیں. اور آپ کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، زمین میرے لیے پاک کی گئی اور مسجد قرار دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے مبلغ اور داعی اور معلم ضرور آئیں گے لیکن رسول نہیں آئیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول یا نبی نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے. آخری مسجد سے مراد یہ کہ اب کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جس کے بعد اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہو جیسے میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے. کتنا ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا؟ 1000 نمازوں کا. یس. اور بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے 250 نمازوں کا، اور خانہ کعبہ مسجد حرام 1,00,000. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب زیادہ 27 گنا سے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کی تکمیل ہوئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا، پھر اس نے اسے بہت اچھا اور خوبصورت تیار کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. اب لوگ آ کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین. عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت آخری ہے. عربی کے الفاظ میں یہ جو کذاب ہے اس کے علاوہ دجال کا لفظ بھی آتا ہے. تو دجل کا معنی ہے ملمہ سازی کرنا، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حقائق کو اس طرح پیش کریں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا اور ان کے جھانسے میں آ جائے گا. دجال کو بھی بہت بڑا فتنہ کیوں بتایا گیا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کو خدا مان بیٹھیں گے. تو اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا. جو بخاری کی کتاب الفتن ہے اس کے آخری جو لیسن ہے میں نے جو لاہور میں پڑھا ہے بہت تفصیل کے ساتھ دجال کے اوپر بات کی ہوئی ہے. اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. اور دجالوں میں سے سب سے بڑا دجال وہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، لیکن اس سے کم مرتبے کے اور بھی بہت سے دجال ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، اور آپ کے زمانے میں اور فوراً بعد بھی کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے یمامہ میں مسیلمہ کذاب، یمن میں اسود انسی، بنی اسد میں طلیحہ، تمیم میں سجاح، ابن زبیر کے دور میں مختار بن ابی عبید، عبد الملک بن مروان کی خلافت میں حارث، اور اسی طرح اور لوگ بھی. بنو عباس کے دور میں ایک گروہ تھا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. ان سب کا معاشرے کے اندر بہت انفلوئنس تھا اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں. یعنی جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ان کی بات سننے لگ گیا ہے تو بعضوں کا شیطان ان کو اتنا بہکاتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یا لوگوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ کرنے سے بھی باز نہیں آتے کہ ہم نبی ہیں. یہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ بعض اوقات دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے مینٹل جو پروسیس ہے اس میں کوئی فالٹ ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے یا اور بیماریاں. اور بعض اوقات وہ بہت سرکش اور خواہش پرست ہوتے ہیں، یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرنے کے لیے پیشن گوئی فرمائی اور آپ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتا کر گئے تاکہ ہر وہ شخص جو جھوٹا ہو اور دجال ہو، دھوکے باز ہو، گمراہ کرنے والا ہو، خود گمراہ ہو، امت ان کی باتوں میں نہ آئے. لیکن مشکل یہ کہ امت ایسی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتی کہ جس سے وہ پھر بھٹک جاتی ہے. چاہے کوئی شخص بڑی بڑی شوبدہ بازیاں دکھائے، بڑے بڑے حیران کن طلسمات دکھائے، جادوگری سے چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے کر دے، لیکن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ چکی ہو اور پھر اس پر یقین بھی ہو، وہ پھر ایسے باتوں میں نہیں آتے. دیکھیں دو لیولز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف کسی چیز کا علم ہونا، ہمیں پتا ہے، اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن ان کا عمل صفر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا. اگر ان کا یقین ہوتا نا اس پر تو ان کا عمل بدل جاتا. بہت سے لوگ نئی نئی معلومات سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز ان کے عمل میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، تس مس نہیں ہوتے. ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا لین دین، ان کا معاملہ، اخلاق، لائف سٹائل سب وہی چل رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا کہ جو کہا گیا یہ سچ ہے، یہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وہ پڑھا ہوا ایک طرف رکھ لیتے ہیں، باقی اپنی زندگی اپنی ہی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں. تو بہرحال جس کو بھی اللہ تعالیٰ فہم دے، شعور دے، علم دے، اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ ایسی چیزوں سے بچے اور ایسے دعوے کرنے والوں کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا کفر ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اس کو سچ مان لیتا ہے تو یہ کفر ہے. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص رحمانی اور نفسانی حالات کے درمیان فرق نہیں کرتا، اس شخص کے لیے حق باطل کے ساتھ مشتبہ اور خلط ملط ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں تم ڈیٹیل میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور دوسرا شیطان بھی. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اچھا ایک تیسرا بھی اندر، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ایک نفس بھی ہے جہاں خواہشات ہیں اور بہت سے احساسات ہیں. اب آپ دیکھیے، ادھر سے فرشتہ الہام کرتا ہے، ادھر شیطان وسواس ڈالتا ہے، ادھر سے دل سے خواہشات اٹھتی ہیں. اب ان میں فرق کرنا کتنا اہم ہے، اور جب تک یہ فرق پتہ نہیں چلتا انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. تو بہت سے لوگ جو بھٹکتے ہیں علم کے باوجود وہ ان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں.
وہ بظاہر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی نیکی کا، عبادت کا، دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اندر کی چھپی ہوئی کوئی خواہش ہوتی ہے جو ایک طریقے سے پوری نہیں ہوتی، تو وہ اس کام کا آسرا لے کے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں شیطان مزین کر کے ان کو دکھا دیتا ہے، اور وہ جو فرشتہ الہام کرتا ہے یا وہ روکتا بھی ہے کچھ چیزوں سے جو ضمیر میں جس کا القاء ہوتا ہے، انسان اس کو ایک طرف کر دیتا ہے کیونکہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں. شیطان کے وسوسے جو کہ وہ بار بار آ رہا ہے، انسان اس کے نیچے ان کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے، سجدوں میں مانگا کرے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي. اللہ مجھے میرا رشد، ایک ہوتی ہے ہدایت اور اس سے بھی اوپر کا مرحلہ ہے رشد، اللہ مجھے میرا رشد الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. میرے نفس کا شر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی شر سے بچیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. سب سے بڑھ کے تو نفس ہمیں برائی پہ اکسا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات. تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت واضح طور پر ان چیزوں کا دائرہ کار نظر آنے لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقتوں اور قرآن کی اتباع کے ساتھ روشن نہ کرے، وہ حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والے کے راستے کو پہچان نہیں سکتا، اور اس پر معاملہ اور حالت خلط ملط ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سو بٹ کیا ہوا، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. نہیں، جو غلط کہہ رہا ہے اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے اور غلط ہی کہنا چاہیے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جیسا کہ لوگوں پر یمامہ کے مسلمہ اور دیگر لوگوں کا حال خلط ملط ہو گیا، وہ کذاب جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں لیکن لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے حامی مددگار نہ بن گئے. تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن پہ حق و باطل مشتبہ ہو جاتا ہے، یا وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، یا ان کے کچھ مفادات ایسے لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے ان کو ہمیشہ نامراد کیا. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے ان کو ختم کیا. مسلمہ کذاب کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جنگ یمامہ میں وحشی نے اس کو قتل کیا، اور اسود انسی کو فیروز دہلوی نے صنعاء میں قتل کیا. آپ نے وفات سے پہلے ہی اس کے قتل کی خوشخبری صحابہ کو سنا دی تھی. اور اسی طرح باقی جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بھی انجام بہت برے ہوئے ہیں، اور اسی سے لوگ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کتنے سچے نبی تھے. حارث بن سعید کذاب دمشقی عبد الملک بن مروان کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قتل کر کے سولی پہ چڑھایا گیا. ابو سعید حسن بن بہران قرامتی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے ہی غلام ثقلبی کے ہاتھوں ایک حمام میں مارا گیا، ٹوائلٹ میں. مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں یعنی بھارت میں نبوت کا دعوے دار بن کے اٹھا. 1908 میں بیت الخلاء میں عبرتناک موت سے دوچار ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اس آیت کے فوائد میں سے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے حضرت ادریس کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے انسان اللہ کا تقرب پاتا ہے؟ بلندی سے مراد یہ نہیں کہ قد لمبا ہو جاتا ہے یا کوئی دنیا میں کسی ٹاور پہ اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. بلندی سے ایک مانوی بلندی مراد ہے اور ایک حصی بلندی مراد ہے. مانوی بلندی میں درجات کی بلندی، جیسے ایمان لانا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے لوگوں کا ساتھ پائے گا. ہم سب تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرے، آپ کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ قیمت ہے، وہ ادا کرنی ہوگی.
اور وہ قیمت کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے جائیں. جو بات سنیں سمعنا و اطعنا کریں، اسینا نہ کریں، تردد نہ ہو، شک نہ ہو. پھر نیک لوگوں سے محبت. انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے فرمایا بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگی جن سے تم محبت رکھتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تم انہی کے ساتھ، یعنی عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مرافقت نصیب ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. جنت کے اعلی مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب ہو. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور پھر ان سے محبت بھی کرے. اور جھوٹی محبت نہیں، یہ صرف زبانی صرف باتوں کی حد تک، صرف لپ سروس، واقعی حقیقی معنوں میں. حضرت انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بڑھ کر مجھے کسی اور بات سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. انس کہنے لگے بس میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں. پھر علم حاصل کرتے رہنا درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت سیکھ لیا، میں نے تو اتنے کورسز کر لیے اب اور کیا کروں. کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی ایمان لانے کے بعد عمل صالح جب ہی ہو سکتا ہے جب علم ہو. جیسے صحیح بخاری میں آتا نا العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. توحید کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایمان کی پختگی کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور پھر ہر عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے. اپنے انجام کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. یعنی کون سا معاملہ دین یا دنیا کا ایسا ہے جہاں علم کی ضرورت نہ ہو. کبھی دین کا علم سیکھیں، کبھی دنیا کا سیکھیں، جو بھی نفع مند ہو. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنا کچھ آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اسی کے مطابق آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. پھر قرآن حفظ کرنا. حدیث میں آتا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا. جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہو. کتنی بلندی، 6666 آیتیں، اتنے درجے بلند. پھر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کے راستے میں نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمے حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اپنی جائے پیدائش میں بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے ایمان لا کر نماز پڑھی، روزے رکھے تو جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دیتے کہ یہ کام کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. ان کے 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں. ان درجات کی وسعت بھی بتا دی گئی کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو پھر گھر بیٹھ کے عبادت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. فرمایا لہٰذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ یہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے. راوی کہتا ہے میرے خیال کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے ہی جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے. حضرت آسیہ نے بھی تو ایسے ہی دعا کی تھی نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اعلیٰ ترین درجہ جنت کا. تو اگر کوئی درجات کی بلندی مانگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو کس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے؟
عمل میں بھی بلندی کی طرف جانا چاہیے. صرف بیسک منیمم پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے, اتنا کافی ہے. اور اپنے آپ کو کیا تھکیں, باقی آرام کرتے ہیں. اصل آرام تو جنت میں ہی ہے نا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا سوال کرے, سچے دل سے, اچھا جب بھی اپنے لیے شہادت مانگے نا تو ذرا سا رک کے ضرور, ذرا ٹھہر کے مانگے, سوچ کے مانگے, اور اپنے دل کو ٹٹولے واقعی مانگ رہے ہیں یا بس صرف شہید کے بہت فائدے سنے تو ہم بھی چلو شہید ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو. سچی نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر فرائض کی ادائیگی. قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے, یعنی ان ساری چیزوں کی پابندی کرنے والا. اور اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے نا وہ قیام ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا تراویح پڑھنا ضروری, قیام کرنا ضروری؟ جی ہاں ضروری ہے. ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی یہ نہ بتائے یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے. موقدہ بتائیں گے تو کر لیں گے, غیر موقدہ بتائیں گے تو چھوڑ دیں گے, سنت بتائیں گے تو تھوڑا سا کر لیں گے, نفل بتائیں گے تو مائنس کر دیں گے. تو روزہ تو فرض ہے لیکن روزے کی طرح قیام فرض نہیں ہے, وہ ہم پہ چھوڑا گیا. یہ بھی کہ امتحان ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہیں. جو چیز فرض نہیں کیا وہ واقعی اللہ کی خوشنودی کے لیے پھر بھی کرتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قیام جو ہے رمضان کا یہ بڑی فضیلت والا ہے, اور خاص طور پر اس میں پھر جو قرآن کا پڑھنا ہے, کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن کی تلاوت ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن نماز میں کی ہوئی تلاوت افضل ہے. اس لیے غنیمت جانے رمضان کی راتوں کو کہ جس میں ہمارے بندے یا تراویح یا رات کے آخر میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. پھر کثرت سجود, زیادہ نوافل, زیادہ نمازیں, یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا اور آپ کے وضو کے پانی اور ضرورت کا خیال رکھتا تھا. حالانکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھی لیکن یہ ڈیوٹی وہ اپنی بیویوں سے نہیں لیتے تھے, آپ کے خادم تھے. ایک دن آپ نے فرمایا کچھ مانگو. میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی. تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکو. سجدوں کی کثرت, سنتوں اور نوافل کا اہتمام. کچھ نہیں بگڑتا, ہم گھنٹوں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں, فون پر بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھتے یا سنت نہیں پڑھتے. صرف اپنے آپ کو ایک دفعہ راضی کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اپنے آپ سے خود اپنے آپ کو ڈانٹ کے اپنے نفس کو اور کہیں کہ بس آج تو تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دیکھو بھلا تم مر جاؤ گی پڑھ کے, اگر مری جاؤ تو بہت اچھا ہے سال میں. اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے کہ انسان وہ کام کر رہا ہو جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی. یہ میں نے آپ کو بارہا بات بتائی, فرائض ادا کرنے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے اور نوافل ادا کرنے سے محبت ملتی ہے. تو جس کام سے اللہ کی محبت ملتی ہے کیا وہ نہیں کرو گے؟ پھر 3 صفات ایسی ہیں کہ جن سے درجات کی بلندی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے, درجات بلند فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا, یعنی نیند آئی ہوئی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, کم پانی ہے, یا سخت گرم پانی ہے, یا بہت تھوڑا پانی ہے, یعنی کوئی بھی وضو کی ایسی حالت جس میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے. مساجد تک زیادہ قدم چلنا, مردوں کے لیے خاص طور پر. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, بار بار گھڑی دیکھنا کتنا وقت باقی ہے. سو یہی رباط ہے. رباط کا مطلب شیطان کے خلاف پروٹیکشن کی وال. پھر اللہ کا ذکر, یہ انسان کے درجوں کی بلندی کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ سب سے بہتر, سب سے پاکیزہ, سب سے بلند درجے والا عمل.
وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے اور ہم ذکر نہیں کرتے۔ اوقات کی حفاظت کیا؟ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ نے اپنے میسیجز کھولے، میسیج میں کوئی آڈیو تھا، نیٹ سلو تھا، آڈیو نہیں چل رہا، آپ ویٹ کر رہے ہیں، کیا کریں گے اس دوران؟ ذکر۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اتنے چھوٹے کھل گئے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں بڑی توجہ کی ضرورت نہیں، ذکر جاری رکھیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں صرف دیکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں صرف سننے کی ہوتی ہیں۔ زبان چلتی رہنی چاہیے، ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ انتظار کے لمحات ذکر میں گزارا کریں، یہ عادت بنا لیں۔ چھوٹے چھوٹے وقفے، چھوٹے چھوٹے لمحے، یعنی مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کال ملائی ہے اور وہ جواب نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، فرسٹریٹ نہ ہو، ذکر شروع کر دیں۔ آپ کو نہ کسی سامنے والے پہ گلا ہوگا، نہ اپنے اوپر، نہ کسی اور، کوئی زبان سے بات ہی نہیں نکلے گی کیونکہ آپ اتنی اچھے ذکر کر رہے تھے ابھی تک۔ غصے پہ قابو پانے کے لیے، نفرتوں پہ قابو پانے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے ذکر بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھ کے درجات کی بلندی۔ پھر اچھا اخلاق۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فرض نمازیں مراد نہیں ہیں یہاں، نوافل ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر امانت داری اور صداقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق، امین، مسلمان، تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بلندی درجات کے اعمال کون سے ہیں، کن کاموں سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک کام تواضع اختیار کرنا، ہمبل ہونا، اور خاص طور پر اللہ کی خاطر جھک جانا، یعنی غلطی نہیں بھی تو سوری کر لینا، کسی کی بات توجہ سے سن لینا، کسی کی بری بھلی کڑوی کو سیلی باتوں کو برداشت کر جانا، کسی کی بے رخی کو احسن طریقے سے برداشت کر جانا، اور اس میں فس کریٹ نہ کرنا، یعنی ہر معاملے میں تکبر سے بچنا، اور اللہ کی خاطر کہ اللہ تیری رضا کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور نفس اکساتا ہے پھر انسان کو کہ تم کیوں دوسروں کے نیچے لگو، لوگ تمہیں یوز کر رہے ہیں، اے اللہ صرف تیری خاطر اس جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس گھر کو بنانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، ان تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے جھک جانا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور بلندی عطا کرے گا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ہمبل بندے بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت پہ صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، درجے کی بلندی ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر 2 بیٹیوں کی پرورش یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر یتیم کی پرورش، اور پھر صفوں کو ملانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو کوئی صف میں شگاف کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ جو صفوں کے شگاف پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ مریم کی آیت جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ بچوں کو اگر آپ ذکر سکھائیں نا تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی تھے تو ساتھ ہی گاڑی کے چلنے کی دعا وہ
سبحان الذی سخر لنا، اور وہ سفر کی اور وہ ساری بہنیں پڑھنے لگتی تھیں، اور پھر ذرا سی کو آپس میں لڑائی جھگڑا یا کچھ ہوتا تو میں سوچتی چھوڑے اس کو ذکر کر، چلو پودے لگاؤ جنت میں، سبحان اللہ پڑھو. بچوں کو ہم بچہ سمجھ کے اور صرف ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کچھ ڈائیورٹ نہیں کرتے ان کی انرجیز کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. کہہ رہی ہیں کہ علم سے درجات کیسے بڑھتے ہیں کہ جو انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی جاتی ہے، جس سے اس کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے اور یہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے. میں چلی گئی اور میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی. اچانک مجھے آواز آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی قومے میں. ایک دم میں اٹھی، میں نے کہا ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو پھر میں نے کہا نہیں، دعائیں پڑھ رہی ہیں نا، دیکھتی ہوں کب تک پڑھیں گی. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا وہ دعائیں پڑھے، پڑھ 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 پڑھ. پھر جب وہ دعائیں ساری ان کی ختم ہو گئی، پھر قومے میں واپس، ویسے بھی قومے میں تھی اور ان کو وہ بس بولے جا رہی تھی. میں چپ ہو کے بیٹھ کے یوں ہو گئی. بس میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں پڑھنے جا رہی ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخری وقت ہمارے منہ پہ کیا ہوگا. کانشیس تھی. اور دوسرا، جب میں ابھی ڈرائیو کرتی تھی تو اتنی الجھن ہوتی تھی، ریڈ لائٹ آ گئی، رش ہو گیا، سر میں درد ہونے لگتا تھا، ڈپریشن اس میں چلے گئے. پھر میں نے تسبیحات کر لی. ریڈ لائٹ پہ 33 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھوں گی. یہاں پہ میں درود شریف پڑھوں گی، اس راستے سے وہاں تک میں یہ والی تسبیح پڑھوں گی، سبحان اللہ پڑھوں گی. میں کہتی تھی راستہ کیوں ختم ہو گیا، میری تو تسبیح نہیں ختم ہوئی. تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. ہاں شکر الحمدللہ. کس طرح زندگی بدل جاتی ہے نا، کیسے ہر چیز مختلف لگنے لگتی ہے جب سوچ بدلتی ہے، اور سوچ نفع مند علم سے بدلتی. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم ارزقنا حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء یا رب العالمین. تو ہماری نمازیں، روزے، رمضان کی عبادتیں، قیام سب قبول فرما. اللہ ہمیں بہترین کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب دکھی اور پریشان لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہمیں مرتے دم تک سیدھے رستے پہ قائم رکھنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ان میں ہماری صحیح رہنمائی فرما. اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے. اللہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے. اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے. اللہ ہمیں قرآن کا صحیح علم اور فہم عطا فرما اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.